السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون۔ قال الله تبارك وتعالى: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فمنه يأكلون أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فمنه يأكلون۔ حضرات، سورۃ یاسین کی کچھ آیات میں نے تلاوت کی ہیں۔ کسان بورڈ کے زیر اہتمام یہ پروگرام ہے۔ جب لفظ کسان یا زمیندار ہمارے سامنے آتا ہے تو اس وقت دو چیزیں بطور خاص سامنے آتی ہیں، نمبر 1 نباتات اور نمبر 2 حیوانات۔ اس میں نباتات کے حوالے سے بھی جو سورۃ یاسین کی آیات تلاوت کی گئی ان کا ترجمہ ذرا سن لیجئے۔ لوگوں کے لیے مردہ زمین کے اندر نشانی ہے، اسے ہم نے زندہ کیا۔ آپ لوگوں کا نام جس مناسبت سے زمیندار ہے تو ذرا سوچئے یہ نام آپ کو کس مناسبت سے ملا ہے۔ اس زمین کو ہم نے زندہ کیا اور اس کے اندر اناج پیدا کیا تاکہ لوگ کھائیں۔ پھر اسی زمین کے اندر ہم نے کھجور اور انگور کے باغات پیدا کیے۔ اسی زمین کے اندر ہم نے چشمے بہا دیے تاکہ لوگ ان پھلوں کو کھائیں جو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنائے۔ بطور خاص اس لفظ پر غور کیجیے گا، یہی میرے درس قرآن کا محور اور مرکز ہے۔ افلا یشکرون، یہ لوگ شکر کیوں ادا نہیں کرتے؟ اس کی وضاحت میں ابھی کروں گا کہ شکر ادا کرنے کے لیے اگر انسانی دل تیار ہو جائے تو پھر اسے کیا کرنا ہوگا۔ لیکن اب جو آیت مبارکہ میں تلاوت کر رہا تھا، جب قرآن مجید کی تلاوت ہو تو سب سے اہم قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز اہم نہیں ہوتی۔
اس لیے مکمل توجہ تلاوت قرآن کی طرف ہونی چاہیے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا مَلَكَتْ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ اب یہ دیکھیے ذمہ داروں کا، کسانوں کا حیوانات سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اب تو خیر یہ صنعت اختیار ہوتی جا رہی ہے، کیٹل فارم، باقی چیزیں۔ ذرا ان آیات میں جو نصیحت ہے اسے سمجھنے کی ہم سب کوشش کریں۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے ہی جانوروں کو تخلیق فرمایا؟ دست قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اور پھر یہ اس کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ ان جانوروں کو ہم نے ان کے تابع کر دیا۔ 20-25 کلو کا وزن رکھنے والا کئی من پر مشتمل وزنی جانور کو لے کے جا رہا ہے۔ کس قدرت نے اتنے طاقتور جانور کو ایک بچے کے تابع کر دیا؟ حضرت انسان کے بس کی بات ہی نہیں تھی، فرمایا ہم نے تابع کیا ہے۔ پھر ان جانوروں میں سے کئیوں کا یہ گوشت بھی کھاتے ہیں، کئیوں پر سواری بھی کرتے ہیں۔ اور فرمایا پھر وہی بات جو نباتات کے آخر میں فرمائی تھی وہی حیوانات کے آخر میں فرمائی کہ یہ شکر کیوں ادا نہیں کرتے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ شکر ادا کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ 3 کام کرنے پڑیں گے۔ نمبر 1، اسے آپ کہیے لسانی شکر۔ لسانی شکر یہ ہے کہ زمینی پیداوار پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے قصیدے پڑھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی مالا جپنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ زمینی پیداوار اور دیگر نعمتوں میں کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ بنانا، یہ ہے۔ دوسرا، اس کے ساتھ مختصر وقت ہے تو اس لیے اختصار سے ہی کہوں گا، دوسرا شکر ہے قلبی شکر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا رزق عطا فرمائے اس رزق پر گلہ شکوہ کرنے کے بجائے دل میں عظمت خداوندی کا احساس ہمیشہ تازہ بتازہ رہنا چاہیے۔ یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بنائی ہی نہیں ہے کہ یہاں لوگ ڈھیروں لگا کے کامیاب ہو جائیں۔ ڈھیر لگانے کی جگہ آخرت ہے اعمال کے لحاظ سے۔ دنیا کا مقصد کچھ اور ہے، اور وہ مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہے۔ تو وہ ہوگا قلبی شکر۔ اب تیسرا عملی شکر۔ پاکستان میں یہ کلچر رہا ہے، اور یہ جو تنظیم آپ کی ہے کسان بورڈ، یہ انشاءاللہ ایک دن پاکستان میں وہ سورج طلوع ہوگا۔ وہ مولانا مودود رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جیسے کل کے سورج طلوع ہونے کا مجھے یقین ہے، ویسے پاکستان میں انقلاب آنے کا بھی مکمل یقین ہے۔ انشاءاللہ وہ دن آئے گا جب زمینی پیداوار پہ جو نفع حاصل ہوتا ہے، جو آمدن ہوتی ہے، اس کے بعد محفل موسیقی کا انعقاد نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کسی بھی پروگرام کو تفریحی پروگرام قرار دے کر اس میں روپیہ پیسہ نہیں اس میں نہیں جھونکا جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے، ہر آدمی سے جہاں پوچھا جائے گا، پاکستان میں ایک لفظ بہت مشہور ہوا تھا پچھلے دنوں، اب بھی ہے، منی ٹریل۔ فلاں منی ٹریل دینے میں ناکام ہوا۔ منی ٹریل اصل میں ہر آدمی نے دینی ہے۔ قیامت والے دن سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا۔ اور وہ منی ٹریل نہ پاکستان کی سپریم کورٹ کو دینی ہے، نہ نیب کو، نہ ہائی کورٹ کو، عدالت خداوندی کو چاہیے وہ منی ٹریل۔ تو پھر ہر کسان اور ذمہ دار سوچ لے
کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی دولت کو کن کن مقاصد کے لیے خرچ کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ بھی ہمارے سامنے یہ بات ہونی چاہیے۔ حضرات، جو اگلی بات میں کہنا چاہتا ہوں بطور خاص ذمہ دار کسان، بالخصوص زراعت کے شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد، ابھی ڈاکٹر رابرٹ کرین جو مسلمان ہوئے امریکہ میں، اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ امریکہ کا قانون وراثت 8 جلدوں میں ہے، اتنی ضخیم کتابیں ہیں اور ان 8 جلدوں میں امریکہ کا قانون وراثت ہے۔ تو انہوں نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں نے اس لیے اسلام قبول کیا، ایک تو اس میں عدل کا لفظ استعمال ہوا، انصاف چاہتا ہے اسلام، دوسرا سورۃ نساء کی چند آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے سارا قانون وراثت بیان کر دیا ہے، اور واقعی سورۃ نساء کی چند آیات دیکھیں تو سارا قانون وراثت اس میں ہے۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ڈاکٹر رابرٹ کرین کو قرآن مجید کی سورۃ نساء کا قانون وراثت تو بہت متاثر کر رہا ہے، اور کرنا بھی چاہیے، اللہ کا کلام ہے آخر، اس پر وہ مسلمان ہوا۔ لیکن کیا 57 اسلامی ممالک میں اس قانون وراثت کو عملی شکل حاصل ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب متاثر ہوئے؟ کیا یہاں خواتین کو وہ تمام حصص دیے جا رہے ہیں جو حصے ان کے بنتے ہیں؟ محترم سامعین، اگر یہاں کچھ ایسے ہمارے احباب موجود ہیں یا آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو قانون وراثت پر عمل نہیں کر رہے، تو سورۃ نساء کی یہ آیات سن لیجئے۔ جیسے قانون وراثت ختم ہوتا ہے ویسے ہی یہ آیات ہیں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جو حصص مقرر کیے ہیں وہ دے دیے ساروں کو، اسے تو ایسی جنت میں بسایا جائے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن یہ کہ جو اسلام کے قانون وراثت پر عمل نہیں کرتا، جس کا حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے وہ اسے اس سے محروم رکھتا ہے، اور اس کے بارے میں قرآن مجید میں کیا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ کی مخالفت کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اسے ہم ایسی آگ میں داخل کریں گے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ گویا یہ سمجھ لیجئے کسی حصہ دار کو حصوں سے مقررہ حصے سے محروم کرنا اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ پاکستان میں بالخصوص ذمہ داروں کی بڑی بڑی جماعتیں ہونی چاہیے، انہیں سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے کہ یہ 1 مربع 2 مربع 5 مربع کی زمین جو ہے، اس کی خاطر ہم اپنی آخرت کو برباد کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ آخرت میں ایک آدمی جو ادنا درجے کا جنتی ہے، اس کے گھر کا رقبہ پوری دنیا کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ رقبے پر مشتمل ہوگا۔ تو پھر دیکھ لیجئے اس آدمی کو بیوقوف کہا جائے گا جو اتنے بڑے فائدوں کو چھوڑتے ہوئے دنیا کے حقیر مال کے لیے اللہ کے قانون پر عمل نہ کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ تو یہ دیکھیں ہماری صفوں میں ہی خدا نخواستہ ایسے احباب نہ ہوں، اللہ نہ کرے کہ ایسے احباب ہوں، اگر ہیں تو فوری طور پر اسے میں گستاخ قرآن کہوں گا۔ جو قانون وراثت پر عمل نہیں کرتا تو اسے اپنے آپ کو گستاخ قرآن کہنا چاہیے، اسے اپنے آپ کو گستاخ رسول کہنا چاہیے، اسے اپنے آپ کو گستاخ اسلام کہنا چاہیے۔ جماعت اسلامی اسی انقلاب کو عام کرنے کے لیے جد و جہد اور محنت کر رہی ہے۔ محترم سامعین، جس زمین پر ہم زندگی گزارتے ہیں یہ زمین خاموش زمین ہے، اور ہم دھڑا دھڑ بولے جا رہے ہیں، دن رات اسی زمین پر گزارتے ہیں۔ کیا یہ زمین ہمیشہ خاموش رہے گی یا کسی دن ہمیں خاموش ہونا ہے اور اس نے بولنا ہے؟ تو یہ بھی سمجھ لیجئے یہ زمین خاموش ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے، اور ہم بول رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کی وجہ سے۔ ایک دن یہ سارے درس ختم ہو جائیں گے، یہ سیمینار ختم ہو جائیں گے، یہ سارے پروگرام ختم کر دیے جائیں گے۔ اس دن پھر زمین کو حکم ہوگا کہ آج تم نے اپنی کہانی سنانی ہے۔ وہ اپنی کہانی کیسے سنائے گی؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا
يروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ میں جانتا ہوں آپ دور دراز کا سفر کر کے ابھی ڈی جی خان کے دوست مجھے ملے، خدا را ان 8 آیات ہی کو سمجھ لیجئے، زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ۔ پہلے بھی بدلی ہوئی ہے اور بدل جائے گی انشاءاللہ۔ اس دن ہم خاموش ہیں تو زمین کو کیا ہوا؟ نمبر 1، اس دن زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں جب یہ ہم پڑھیں نا کہ زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا، اس دن ذرا ضمیر کو بھی جھنجھوڑ دینا چاہیے، ابھی تو زندہ ہے نا، اس لیے زمین کو تو اس دن جھنجھوڑا جائے گا، اپنے ضمیروں کو ہمیں آج جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اس دن زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا۔ زمین کیا کرے گی؟ وہ اپنے اندر جتنے بوجھ ہیں انہیں نکال کر باہر پھینک دے گی، اس میں میں بھی ہوں گا، اس میں آپ بھی ہوں گے۔ پھر اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے انسان کیا کہے گا؟ وہ کہے گا اس زمین کو کیا ہوا، یہ کیا کر رہی ہے؟ ابھی اسی حیرت میں ڈوبا ہوا ہوگا کہ زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ قوت گویائی عطا فرمائیں گے، زمین کو بولنے کی طاقت، صلاحیت اور قوت عطا فرمائیں گے۔ وہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بولے گی اور یہ حکم ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اس لیے وہ گفتگو کرے گی۔ پھر لوگوں کو مختلف گروہوں کی شکل میں لایا جائے گا تاکہ وہ اپنے اعمال دیکھ لیں، جو انہوں نے زمین پر کرتوت کیے ہیں، جو زمین پر اعمال کیے ہیں، دن کی روشنی میں اور رات کے اندھیرے میں، وہ سارے ان کے سامنے رکھ دیے جائیں۔ اس لیے آخر میں یہ فرمایا جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا، جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بہترین جملہ لکھا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں یہ دونوں آیات یہ بتاتی ہیں نہ انسان کو کسی چھوٹی نیکی کو کمتر سمجھنا چاہیے، نہ ہی کسی چھوٹی برائی کو کمتر سمجھنا چاہیے۔ جہاں نیکی کا موقع ملے وہاں نیکی کر لینی چاہیے، جہاں برائی سے بچنے کی بات ہو وہاں اسے برائی سے اپنا دامن بچا لینا چاہیے۔ محترم سامعین، میری گفتگو کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت کر لیجئے۔ نمبر 1، نباتات ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ نباتات کی تیاری کے لیے جتنی اشیاء درکار ہیں وہ سارے کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ البتہ پاکستان میں سود کے ذریعے اب کاروبار کرنے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمارے ملتان کے نیشنل بینک کی جو مین برانچ ہے، اس کے ایک آفیسر میرے دوست ہیں، میں نے ایک مرتبہ ان سے کہا تھا، ایک افطار پارٹی پر اکٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا یہ بتائیے آپ تو اتنے بڑے عہدے پر ہیں اور اتنے لوگ آپ سے لون لے کے جاتے ہیں، یہ بتائیے سود معیشت کو بٹھاتا ہے یا اوپر اٹھاتا ہے؟ تو کہنے لگے پروفیسر صاحب اللہ کے قرآن کے ساتھ بغاوت نہیں کر سکتا، سود معیشت کو بٹھاتا ہے، سود معیشت کو کبھی نہیں اٹھاتا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، تھوڑا کر لیجئے لیکن حلال پیسے سے کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے، اس لیے اپنی نباتات اور حیوانات میں سود کے عمل دخل کو ختم کر دیجئے۔ نمبر 2، شکر کا پہلو۔ نباتات کی آیات کا اختتام ہوا وہاں بھی شکر، حیوانات کے اختتام ہوا وہاں بھی شکر۔ تو شکر کے میں نے 3 درجے آپ کے سامنے رکھے۔ نمبر 1 لسانی شکر، نمبر 2 قلبی شکر، تیسرا میں نہ بتا سکا تھا، اب میرے ذہن میں آ گیا عملی شکر۔ جو آدمی زمین سے پیداوار حاصل کرتا ہے اور اسی زمین پر 5 نمازوں کے وقت اپنی پیشانی رکھنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، اسے میں کہاں سے شکر گزار آدمی سمجھوں؟ جس زمین سے پیداوار حاصل کیے جا رہا ہے اسی زمین پر پیشانی رکھنے کے لیے نہ وہ نہ اس کے گھر والے نہ معاشرے والے تیار ہیں، وہ کہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنا پھرتا ہے؟ شکر گزار بندہ وہ ہوتا ہے جسے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کے ادا کرنے کا مکمل احساس ہو۔ ہاں کچھ کمزوری ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں۔ چوتھی بات جو میں نے کی وہ یہ تھی، وراثت کے حوالے سے قطعاً غفلت کی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی آپ پر اللہ نے ایسا کرم کیا ہے، دوسرے کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ بد نصیبی نے آپ کو پکڑا ہوا ہے، کہیں یہ سمجھیے اس کی وراثت کا حصہ دبا کر اس کی بد نصیبی کا میں مجرم تو نہیں ہوں۔ 5ویں بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی وہ یہ تھی، یہ زمین سدا خاموش نہیں رہے گی، نہ یہ اپنا یہی کارنامہ سر انجام دیتی رہے گی کہ یہ معدنیات بھی دیتی رہے اور فصلیں بھی دیتی رہے۔ بالآخر انسان نے اعمال کی شکل میں جو فصل بوئی ہے، قیامت والے دن وہ اسے کاٹنی پڑے گی، وہ بھی دیکھ لیجئے کہ وہ کس نوعیت کی فصل ہے جو ہمیں کاٹنی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی
ہم سب کو قرآنی آیات کی روشنی میں ذمہ دارانہ کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔